السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 8 کا ترجمہ اور تفسیر۔ کئی رکوع سے بلکہ سورت جب سے شروع ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہا ہے اور سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو سمجھ جاؤ۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر سمجھانے کو، نصیحت کو اور لوگوں کو ہدایت کی ترغیب کے دیکھو ہدایت پر آ جاؤ، پیغمبر پر ایمان لے آؤ، پیغمبر کی بات کو سمجھو، تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ اس رکوع میں بیان فرما رہا ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور اس رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جو آپ پیچھے بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہو کہ پچھلی جو قومیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو کیسے ہلاک کیا جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی باتوں کو نہیں مانا۔ تو ایسے ہی جب تم بھی نہیں مانو گے تو ایک وقت کے بعد ساری باتیں پوری ہوں گی دھیرے دھیرے، اور ایک وقت کے بعد تمہارے اوپر بھی پھر عذاب آ جائے گا، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ بہتر یہ ہے کہ بربادی سے پہلے سمجھ جاؤ تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، آپ ان کو نوح کا قصہ سنائیے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ میں نے پیچھے آپ کو سنایا ڈیٹیل کے ساتھ کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم ایمان لے کر نہیں آئی اور پیغمبر کی نافرمانی پر نافرمانیاں کرتی رہی تو پھر کیا ہوا تھا، دیکھیے۔ اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور اللہ کے احکام کی نصیحت کرنا گراں گزرتا ہے یعنی بھاری لگتا ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اب تم سب مل کر اپنی تدبیریں کر لو، اور جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو ان کو بھی اکٹھا کر لو، پھر تم کو اپنی تدبیریں پوری طرح اس پر عمل کرنے میں کوئی شبہ نہ رہ جائے۔ اس کے بعد تمہیں جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو ذرا بھی مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم منہ پھیرو گے تو سمجھ لو کہ میں تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں فرما برداری کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اچھا، یہ آگے والی آیت پہ پہنچ گئے ہم، دیکھیے۔ ثم قضوا، پھر تم کر گزرو جو کچھ تمہیں کرنا ہے، ولا تنظرون، اور تم بالکل بھی مہلت نہ دو۔ تو یہاں تک ہو گیا، یعنی نوح علیہ السلام نے جب اپنی پوری باتیں اپنی قوم کے سامنے رکھ دی تھیں تو قوم ایمان لے کر نہیں آئی، تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پھر اپنی قوم کو یہ کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے تم کر گزرو، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ ان کو بھی اپنے ساتھ کر لو، اور میرے خلاف جو کرنا ہے وہ کر گزرو، تم بالکل مہلت مت دو تم مجھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نوح علیہ السلام نے کہا۔ دیکھیے، وَاتْلُو، اور آپ ان کے سامنے، علیہم ان کے سامنے سنائیے، کیا سنائیے؟ نبأ نوح علیہ السلام کا قصہ۔ ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا قصہ سننے کے بعد ان کو تھوڑی سمجھ آ جائے۔ اذ، جب، قال، انہوں نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ان کان، اگر، کبرا، بھاری لگتا ہے، علیکم، تم کو، مقامی، میرا تمہارے بیچ میں رہنا، و تذکیری، اور میرا نصیحت کرنا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، فعلی اللہ، تو اللہ ہی پر، توکلت، میں بھروسہ کرتا ہوں، فاجمعوا، تو تم جمع کرو، اکٹھا کرو، امرکم، اپنی تدبیروں کو، یعنی جو بھی تمہارے پلان ہیں اس کو اکٹھا کرو، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو بھی اس میں شامل کر لو، یعنی جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ان کو بھی اس میں شامل کر لو۔ ثم لا، پھر نہ باقی رہے، یکن امرکم، تمہارے معاملے میں، علیکم، تم کو، غمتن، کوئی بھی شبہ، یعنی تم کو کوئی شبہ باقی نہ رہ جائے تمہاری تیاری میں۔ ثم قضوا، پھر تم کر گزرو، الیہ، میرے لیے، ولا تنظرون، اور تم مجھے ذرا سی بھی مہلت مت دو، مجھ کو ذرا سی بھی مہلت مت دو۔ دیکھیے آگے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ،
پھر بھی اگر تم منہ پھیرو گے تو سمجھ لو کہ میں تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ میں فرما برداری کرنے والوں میں رہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں جو کر گزرنا ہے کر گزر لو، اور اتنے سارے معجزات سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر تم منہ پھیر رہے ہو، میری بات کو نہیں مان رہے ہو، تو میں تم سے کوئی معاوضے کا مطالبہ تو نہیں کر رہا ہوں کہ نہیں میری بات مانو گے تو مجھے کوئی فائدہ ہو جائے گا، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہے، مان لو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، یعنی میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ کا حکم اس لیے کر رہا ہوں، اور اللہ کی فرما برداری پر جو انعام ہے وہ اللہ مجھے دے گا، تم سے مجھے کچھ مطلب نہیں ہے۔ اور مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہے جو پچھلے پیغمبروں کی رہی ہیں۔ دیکھیے، فَإِن، پھر اگر تولیتم، تم منہ پھیر لو، فما، تو نہیں ہے، سألتکم، میں تم سے کچھ مانگ رہا، من اجر، کوئی اجر، ان اجریہ، میرا اجر تو صرف الا علی اللہ، صرف اور صرف اللہ پر ہے، وَأُمِرْتُ، مجھ کو حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین، فرما برداری کرنے والوں میں سے۔ آگے دیکھیے، اب نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا۔ اچھا، ہم پیغمبر کے جو واقعات قرآن میں تو بار بار آئیں گے اور پیچھے بھی میں بیان کر چکا ہوں، لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ پیغمبر کے جو واقعات، جیسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس کے بعد اور بھی جو واقعات آئے ہیں دھیرے دھیرے، تو موسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، حضرت آدم علیہ السلام کا، ان کے واقعات کی الگ سے ایک ہم سیریز شروع کریں گے۔ تو کیا ہوگا کہ جب بھی کسی پیغمبر کے واقعے کا ذکر آئے گا تو میں اسی ویڈیو کا ریفرنس آپ کو دوں گا کہ وہ ویڈیو جا کے دیکھ لو، اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک وغیرہ ڈال دیا کروں گا۔ تو جیسے آپ کو مان لیجئے یہاں نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، تو نوح علیہ السلام کا واقعہ کوئی نیا تفسیر سننے والا ہے، اس کو، یا پرانے بھی ہیں ان کو دماغ سے نکل گیا، وہ دوبارہ سے اس کو سننا چاہتے ہیں، تو آسانی سے وہ یوٹیوب پہ سرچ کر سکیں کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ اے قاسمی۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ہفتے میں ایک ویڈیو بنایا کریں گے تاکہ آپ کو تمام چیزیں اچھے سے سمجھ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اس کو یہاں شارٹ ہی سمجھو آپ، کیونکہ پھر اس کو اگر میں ریپیٹ کروں گا تو وہی 15-20 منٹ تو 10 منٹ تو کہیں نہیں گئے۔ دیکھیے، تو کیا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو جب قوم نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، بارش طوفان آئے گا، سب غرق ہو جائے گا، اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کشتی بنائیے، اور جو ایمان والے ہیں اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور جانوروں کا، کیڑے مکوڑوں کا ایک ایک جوڑا لے لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو بچا لیا، اور اس کشتی میں جو سوار تھے باقی سب کچھ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے بعد سیلاب میں پوری دنیا ختم ہو گئی تھی، بس ایمان والے باقی بچے تھے، تو نئے سرے سے انسان کی آبادی بڑھی۔ دیکھیے، فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ پھر بھی وہ لوگ ان کو جھٹلاتے ہی رہے، چنانچہ نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا، اور ہم نے نوح اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بچا لیا، ان کو ہم نے کیا کیا؟ بچا لیا۔ اچھا جی، اور ان کو زمین میں آباد کیا جو طوفان سے بچ گئے تھے، اور جن لوگوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا انہیں غرق کر دیا، اور جن لوگوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پھر دیکھ لو کہ جن لوگوں کو ڈرایا جا چکا تھا ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ جو واقعات ہیں یہ توریت میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، زبور میں بھی ہیں، اور جو آسمانی صحیفے اس وقت مشرکین مکہ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس تھے اس میں بھی ہیں۔ یہ ایسے واقعات ہیں کہ یہ پیغمبر کو کیسے پتہ چل رہے ہیں، حالانکہ پیغمبر تو امی ہیں، اور یہ وہ واقعات ہیں جو تمہیں بھی پتہ ہیں، لیکن پھر بھی ضد اور ہٹ درمی ہے۔ تو ضد اور ہٹ درمی کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ دیکھیے، فَكَذَّبُوهُ، پھر بھی ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، ومن، اور ان لوگوں کو معه جو ان کے ساتھ تھے۔ کس سے نجات دی؟ جو عذاب آیا اس کے بعد، جو طوفان آیا، جو بارش آئی، جو سیلاب آیا، فی الفلک، کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو آباد کیا، خلائف آباد کیا۔ کب آباد کیا؟
عذاب آنے کے بعد جب سب کچھ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تو جو لوگ بچے تھے اللہ نے ان کو آباد کیا۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، كَذَّبُوا، جنہوں نے جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیوں کو، فَانظُرْ، تو تم دیکھو، کیف، کیسا تھا، کانا، تھا، عاقبۃ الانجام، منذرین، ڈرانے، منذرین، تو کیسا تھا ان لوگوں کا انجام، منذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا، ان کو ڈرایا گیا تھا لیکن انہوں نے جھٹلایا اللہ کے عذاب کو، تو ان کا انجام کیسا رہا۔ آگے دیکھیے، ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر ہم نے نوح کے بعد اور پیغمبروں کو بھی ان کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ وہ ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے، مگر وہ لوگ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے یہ توفیق نہ ہوئی کہ اس پر ایمان لے آئیں۔ اسی طرح ہم حد سے نکل جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام کے بعد اور بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، بہت سارے پیغمبر آئے، لیکن جن لوگوں نے جھٹلایا پیغمبروں کو اسی طرح جس طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر بھی عذاب آیا، اور اسی طرح ہم ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جو لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے، کہ ان کے دلوں پہ پھر حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، ثم، پھر، بعثنا، ہم نے بھیجا، من بعد ہی، ان کے بعد، رسولاً، بہت سارے رسولوں کو، الی قوم، ان کی قوم کے پاس، بہت سارے رسول اپنی اپنی قوموں کے پاس آئے، فجاؤہم، اور وہ پیغمبر ان کے پاس لائے، بالبینات، کھلی ہوئی نشانیاں، فما کانوا، تو یہ لوگ ایسے تھے، لیؤمنوا، کہ یہ ایمان لے کر نہیں آئے، بما، اسی طرح جس طرح کے، کذبوا، ان لوگوں نے جھٹلایا تھا، بھی، پیغمبروں کی بات کو، من قبل، اس سے پہلے، یعنی جیسے پہلے لوگوں نے جھٹلایا اسی طرح سے یہ لوگ بھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ کذالک، اسی طرح، نطبع، ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب، دلوں پر، معتدین، حد سے آگے بڑھنے والوں کو۔ اب کوئی دیکھ کر بھی یقین نہ کرے، اپنی آنکھوں پر پردے ڈال لے، سچ سمجھنے کے بعد بھی سچ کو ایکسیپٹ نہ کرے، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ خود اس نے دل پہ مہر لگا لی، اور جب وہ یہ کام کرتا ہے تو یہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو آدمی جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے، تو ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر آگے دیکھیے، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، وہ تکبر کرنے لگے، اور وہ تھے ہی مجرم، اور وہ تھے ہی جرم کو کرنے والے، جرم کو پسند کرنے والے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، کیونکہ پہلے آپ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہو، کئی بار پڑھ چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور تمام باتیں اللہ کی سامنے رکھیں، تو معجزے بھی دکھائے کہ دیکھو یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ عصا بن یہ سانپ بن جائے گا، اور یہ میرا ہاتھ ہے جو بغل میں لے جاتا ہوں تو یہ چمکنے لگتا ہے۔ اس کو بھی میں انشاءاللہ الگ ویڈیو بنا کے پورا واقعہ ڈالوں گا، کیونکہ کئی بار آئے گا یہ واقعہ، اب جب آئے گا تو پورا واقعہ بیان کرنا تو پاسبل نہیں ہوگا، تو ایک الگ سے ہم ویڈیو ریکارڈ کر دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی پوری قوم کو غرق کر دیا۔ ثم، پھر، بعثنا، ہم نے بھیجا، من بعدہم، ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون، اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون، فرعون کے پاس، وملئہ، اور اس کے سرداروں کے پاس، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کو دے کر، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا، اور وہ لوگ تھے ہی، قوماً، ایسی قوم، مجرمین، جو جرم کرنے والے تھے۔ دیکھیے، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے صحیح دلیل آ پہنچی تو کہنے لگے یہ یقیناً کھلا ہوا جادو ہے۔ اے مشرکین مکہ، جیسے تم لوگ کہتے ہو نا کہ یہ جادوگر ہیں، یہ تو جادو سے کر رہے ہیں، ایسے ہی پچھلی قوموں نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا تو کیا کہنے لگی فرعون اور فرعون کے سردار، کیا کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے کھلا ہوا۔ فلما، پھر جب جاءہم، آ گئے ان کے پاس، حق آ گیا، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، ان ھذا، کہ یہ تو،
لسحر جادو ہے مبین کھلا ہوا۔ آگے دیکھیے قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا ولا یفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس صحیح دلیل آ پہنچی ہے، پھر بھی تم اس کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملی تھی دکھایا تو وہ لوگ کہنے لگے تو جادو ہے، تو جادوگروں کو جمع کیا گیا اور جادوگروں سے مقابلہ ہوا، تو جادوگر سبھی مان لے کے آ گئے، کیونکہ جادوگروں کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو دکھا رہے ہیں جادو تو نہیں ہے۔ تو فرعون کہنے لگا اور فرعون کے سردار کہ اچھا یہ ہماری سلطنت کو ہتھیانا چاہتے ہیں اور اس زمین میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم اس کو جادو کہتے ہو، حالانکہ جادوگروں کو کمی کامیابی نہیں ملتی ہے، جیسے کہ میرے سامنے جو جادوگر تھے ان کو کامیابی نہیں ملی۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتقولون کیا تم کہتے ہو للحق حق کے بارے میں لما جب کہ جاءکم وہ تمہارے پاس آ گیا اسحر کیا جادو ہے ھذا کیا یہ جادو ہے ولا اور نہیں یفلح کامیاب ہوتے ہیں ساحر جادو کرنے والے۔ آگے دیکھیے قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں تم دونوں کو سرداری حاصل ہو جائے۔ وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تو تم دونوں کو کبھی نہیں مانیں گے۔ یہی بات کہنے لگے ایک تو باپ داداؤں کا طریقہ ہے ہمارا یہ، اور دوسرا تم یہ چاہتے ہو کہ اب تمہاری حکومت قائم ہو جائے، ہم تو تمہارے اوپر کبھی نہیں لے کر ایمان تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ قالو تو یہ سب کہنے لگے کون؟ فرعون اور فرعون کے سردار اجئتنا کہ تم ہمارے پاس آئے ہو لتلفتنا تاکہ تم ہٹا دو عما ہم لوگوں کو اس طریقے سے وجدنا ہم نے پایا ہے علیہ اس طریقے پر آباءنا اپنے باپ داداؤں کو وتکونا اور ہو جاؤ لکم تمہارے لیے کبریا بڑائی فی الارض زمین میں، کہ تم کو کبریا سرداری حاصل ہو جائے فی الارض زمین میں۔ وما نحن اور ہم نہیں ہیں لکما تمہارے اوپر بمؤمنین ایمان لانے والے۔ آگے دیکھیے وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو لے کے آؤ۔ وہی جادوگر آئے تھے، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وقال اور کہا فرعون نے ائتونی کیا کہا سرداروں سے؟ ائتونی میرے پاس لے کر آؤ بکلی ہر ایک ساحر جادوگر علیم جو ماہر ہو۔ پھر کیا ہوا؟ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون۔ آخر جب ان لوگوں نے پھر جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کو جو کچھ ڈالنا ہے ڈال دو۔ جادوگر جب آ گئے تھے میدان لگ گیا تھا، سب لوگ کھڑے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے، ہے نا، تو جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے آپ ڈالو گے یا میں ڈالوں؟ تو جادوگروں نے کہا آپ بتاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو۔ جادوگروں نے جب رسی کو ڈالا تو سب بڑے بڑے اژدہے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام تنہا ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فلما پھر جب جاء السحرہ آ گئے سحرۃ جادوگر، قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لہم ان سے موسیٰ جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ القوا ڈالو ما وہ چیزیں انتم ملقون جو تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ آخر جب ان لوگوں نے ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے جو کچھ کیا ہے یہ جادو ہے، یقیناً اللہ اس کو ابھی درہم برہم کر دیں گے، بے شک اللہ فساد مچانے والوں کے کام کو نہیں بننے دیتے۔ اب جب سب بڑے بڑے اژدہے بن گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا اور وہ ایسا بڑا اژدہا بنا، سارے اژدہوں کو کھا گیا جو رسی کے سانپ بن گئے تھے۔ تو جادوگروں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ہم تو یہ آنکھوں کی بندشی کر رہے ہیں، ایک پردہ ڈال کے بناوٹی ہے سب کچھ، فوراً سارے جادوگر ایمان لے کے آ گئے۔ فرعون کے تو آتماؤں پھول گئے، بھگدڑ مچ گئی وہاں، سارے جادوگر ایمان لے کے آ گئے۔ دیکھیے فلما پھر جب القوا سب تمام جادوگروں نے ڈال دیا، قال موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جو کچھ تم نے ڈالا ہے بہ السحر یہ تو جادو ہے، ان اللہ بے شک اللہ سیبطلہ جلدی ہی اس کو درم برم کر دے گا، ختم کر دے گا،
ان اللہ بے شک اللہ لا یصلح، اللہ تعالیٰ لا یصلح اصلاح نہیں فرماتے، یعنی کام نہیں بننے دیتے، عمل المفسدین فساد پھیلانے والوں کے، فساد پھیلانے والے عمل کو اللہ تعالیٰ بننے نہیں دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ سچائی کو اپنے حکم سے ثابت کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرموں کو ناگوار گزرے۔ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا تھا وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ جادوگروں کے سارے اژدہوں کو کھا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو فساد پھیلانے والوں کے کام کو نہیں بننے دیتے، یعنی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے، وَيُحِقُّ اللَّهُ، اور ثابت کر دیتے ہیں اللہ حق سچائی کو، بکلماتی اپنے حکم سے، ولو اگرچہ، کرہل بہت ناپسند، بہت گرا گزرتا ہے، وہ بہت ناگوار گزرتا ہے، مجرموں کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا رکوع نمبر 8 ہو گیا یہاں تک۔ آگے کی رکوع میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو اب جادوگر ایمان لے کر آ گئے، پہلے میں یہ واقعہ پورا آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ فرعون کے پاس دعوت لے کر پہنچے ہیں، پورا واقعہ وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں، اور یہ ویڈیو اچھے سے، یہ پورا آج کا درس سمجھ آیا کہ نہیں آیا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہترین تلبینہ جس کو اگر آپ ایک بار یوز کر لیں گے تو پھر آپ اسی کے فین ہو کر رہ جائیں گے۔ مارکیٹ میں بہت سارے تلبینہ اویلیبل ہیں، لیکن یہ جو مائی ہدایہ کا تلبینہ ہے، یہ تلبینہ کوالٹی میں نمبر 1 ہے۔ میں نے بہت سارے تلبینے مارکیٹ کے یوز کیے، لیکن مجھے وہ پسند نہیں آئے، صرف آٹا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، پرائس اتنی ہائی۔ تو ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک تلبینہ آپ کو ریکمینڈ کیا تھا، یہ تلبینہ نمبر 1 ہے، بیسٹ ہے، کوالٹی میں آپ کو ذرا سا بھی فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے یعنی نمبر 1 ہی کوالٹی ہے اس کی۔ آپ ایک بار اس کو ٹرائی کریں گے۔ تلبینہ کمزوری کو دور کرتا ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کو اٹھتے بیٹھتے چکر آتے ہیں، اس میں یہ فائدہ مند ہے۔ کیلشیم کی کمی، وٹامن کی کمی، فائبر کی کمی، اور بھی جتنی طرح کی باڈی میں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو کمزوری ہے، ویکنیس ہے، طاقت کی کمی ہے، جلدی ہاف جاتے ہیں، جلدی جو ہے نا تھک جاتے ہیں، تو ان کے لیے تلبینہ بیسٹ ہے۔ تلبینہ ایک ڈش سمجھ لو آپ، جیسے ہم لوگ کھیر کھاتے ہیں نا، تو جیسے سویٹ کھاتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے تلبینہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو دودھ میں پکائیے، کھیر کی طرح آپ اس کو کھانے کے بعد میٹھے کے طور پہ یا کبھی بھی جب آپ کو من کرے کھا سکتے ہیں۔ کوئی دوائی نہیں ہے، یہ ڈرائی فروٹ سے بنی ہوئی ایک پاؤڈر ہے جس کو دودھ میں ڈال کر کھیر کی طرح بنا کے پھر سرو کیا جاتا ہے۔ تو تلبینہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنا آرڈر بک کرائیں۔ تھوڑا سا آرڈر ڈیلے ہو سکتا ہے، کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے تو آپ askmqasmi@gmail.com پر میل کر سکتے ہیں۔ یہ تلبینہ آپ کو اتنا پسند آئے گا کہ آپ اس کے علاوہ پھر کسی اور تلبینے کو پسند نہیں کریں گے۔ کوالٹی اس میں بھر کے رکھی گئی ہے، ڈرائی فروٹس کا یہ خزانہ ہے تلبینہ، ٹھیک ہے؟ تو ایک بار اس تلبینے کو ضرور یوز کیجیے گا، انشاءاللہ آپ بولو گے یار مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ تلبینہ ہمیں ریکمینڈ کیا۔ جلدی آرڈر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔